جو ہمارا لیکچر ہے وہ اس بارے میں ہے کہ آپ سی ایس ایس کی تیاری جو لوگ کرنا چاہتے ہیں وہ اس کی تیاری کیسے شروع کریں اور نوٹس کیسے بنائیں اور ریویژن کیسے کریں اور اس طرح کے جو بہت سارے سوالات آتے ہیں. اس کے بہت سارے طریقے ہیں. کچھ لوگ زیادہ پڑھتے ہیں، کچھ لوگ کم پڑھتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بچپن سے اچھی کتابیں پڑھتے چلے آ رہے ہوتے ہیں، ان کی انگلش بہت اچھی ہوتی ہے، اور کچھ لوگ ہیں ان کو تھوڑی سی زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے. تو میں آپ کو اپنا ایکسپیرینس شیئر کر دیتا ہوں کہ میں نے سی ایس ایس کی تیاری کیسے کی. میں نے غلام رسا خان یونیورسٹی سے جب انجینئرنگ کر کے نکلا تو میں کو بہت زیادہ تیاری نہیں کر سکا، اور میں نے کمپلیسنسی میں امتحان دیے. میرے والد صاحب نے بھی کہا کہ یار بس دسمبر میں امتحان ہے. میں کوئی اگست میں نکل کے آیا تھا واپس گھر میں، اور 2-3 مہینے کی تیاری کر کے میں نے امتحان دیا، اور میں انگلش کے پیپر میں فیل ہو گیا، اور باقی پیپرز میں بھی میرے بہت کم نمبر آئے. اس کے بعد میں نے پورا سال ایک اسٹریٹجی بنائی. میں نے پہلے سی ایس ایس کے جو آفیسرز پاس ہو چکے ہوئے تھے ان سے ملنے کی کوشش کی. میں اکیڈمیز میں گیا، اکیڈمیز میں نے لیکچرز بھی اٹینڈ کیے، اور پھر میرے جو ٹیچر تھے وہ ڈاکٹر لیاقت نیازی صاحب تھے، وہ ٹاپر تھے اپنے بیچ کے. پھر میں ان کے پاس جانا شروع ہوا، اور اس طرح میں نے اکیڈمیز میں جا کے اور کچھ اچھے ٹیچرز کے پاس جا کے پہلے گیدر کیا کہ تیاری کرنی کیسے ہے. اور پھر اس کا طریقہ کار میں نے یہ بنایا کہ سب سے پہلے تو آپ جو سلیبس ہے سی ایس ایس کے سلیبس کو اٹھا لیں، اور اگر پی ایم ایس کا ہے تو پی ایم ایس کے سلیبس کو اٹھا لیں. سلیبس کو اٹھا کے پہلے تیار کر لیں کہ آپ نے کتابیں کون سی ہیں، مٹیریل کون سا ہے جس سے تیاری کرنی ہے. اب تو بہت آسان ہو گیا ہے، جو ہر ٹاپک کے اوپر، ہر سبجیکٹ کے اوپر جو بیسٹ بکس ہیں وہ میں نے کمپائل کر لی ہیں، اور وہ میں آپ کو اسی یوٹیوب کے لنک کے نیچے دے دوں گا. آپ اس لنک پہ کلک کریں گے تو آپ کو جو بیسٹ بکس کے نام ہیں وہ مل جائیں گے. اور وہ بیسٹ بکس اکثر آن لائن بھی اویلیبل ہوتی ہیں، ورنہ آپ اردو بازار جا کے کہیں پہ بھی جا کے وہ کتابیں سیکنڈ ہینڈ بھی لے سکتے ہیں، تاکہ آپ کے پاس مٹیریل آ جائے جس سے آپ نے تیاری کرنی ہے. یہ تو ہو گیا ایک کائنڈ آف مٹیریل جس سے آپ نے تیاری کرنی ہے. آج کل کیونکہ کتابیں جو ہیں وہ اب پرانی ہوتی جا رہی ہیں، اور ہر فیلڈ کے اندر ریسرچ اتنی زیادہ ایزیلی اویلیبل ہے. ہمارے 2004-05 میں تو اس طرح سے گوگل کے اوپر کوئی اسکالر اور یہ اس طرح کے ریسرچ آرٹیکلز ایزیلی ملتے نہیں تھے. تو اب آپ کے لیے سب سے آسان جو میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ ایک یہ مٹیریل ہو گیا آپ کا کتابوں کا. دوسرا مٹیریل جو ہے وہ آپ گوگل کے اوپر جائیں، google.com کے اوپر لکھیں scholar.google.com اسکالر، تو آپ کو جو دنیا کی تمام ریسرچ چل رہی ہے اس کے اندر ایکسیس مل جائے گی. اور جو بھی ٹاپک آپ نے تیار کرنا ہوگا وہ آپ ٹاپک وہاں پہ لکھیں. اس کے اوپر جو لیٹسٹ اکیڈیمک یا اسکالرلی آرٹیکل ہے آپ اس کو بھی تیاری کے لیے اپنے پاس ڈاؤن لوڈ کر لیا کریں. اور یہ آپ ساری چیزیں تیار کر کے یہاں پہ رکھ دیں. آپ کے پاس سارا مٹیریل کی کتابوں کا اکٹھا ہو گیا تو اس کے بعد دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ پاس پیپرز اٹھا کے لے آئیں. یہ بھی آپ کو مارکیٹ سے مل جاتے ہیں. ہر قسم کی جو ہے وہ اس کو پرنٹ کرتی رہتی ہے. آپ پاس پیپرز اٹھا کے لے آئیں، اور پاس پیپرز کے بعد آپ ساتھ ساتھ یہ بکس کی تیاری کرتے رہیں تو آپ کو پورا آئیڈیا ہو جائے گا کہ کون سے سوالات کہاں سے آ رہے ہیں، کون سی کیا چیز کہاں سے آ رہی ہے، اور اس ساری چیز کو آپ تھوڑا سا آرگنائز کرنے کی پوزیشن میں ہو جائیں گے. ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ اکیڈمیز میں ضرور چلے جائیں تاکہ آپ کو لیٹسٹ پتہ چل جائے کہ ٹرینڈز کیا چل رہے ہیں آج کل، کون سا سبجیکٹ اچھا چل رہا ہے، کون سا سبجیکٹ اچھا نہیں چل رہا. ٹھیک ہو گیا جی. اس کے بعد تیاری کرنے کا طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ پہلے تو آپ کو جو بیسٹ بکس ہیں ان کی ایک جنرل ریڈنگ دینا شروع کر دیں. جنرل ریڈنگ دیتے وقت اگر آپ کو ایزیلی سمجھ آتا ہے ویل اینڈ گڈ، اگر نہیں سمجھ آتا تو آپ گوگل پہ چلے جائیں، اس ٹاپک کے بارے میں لکھیں، اور بے شک کوئی سمپل سا ویکیپیڈیا پہ بھی آرٹیکل آتا ہے تو اس کو پڑھ لیں. اور اس کو پڑھتے وقت اگر اس میں آپ کو لنکس کے اندر لنکس پہ جانا پڑتا ہے، فار ایگزامپل آپ تغلق کو پڑھ رہے ہیں، تغلق کے اندر آپ کو نظر آتا ہے کہ لودھیز بھی تھے اور خلجیز بھی تھے جن کے بارے میں پڑھنا ہے، تو ان کو بھی کلک کریں، اور اس سے آپ کو ایک جنرل آئیڈیا ہو جائے گا کہ یار چیزیں چل کیا کیا رہی ہیں. اس طرح آپ ایک دفعہ گو تھرو دے دیں. یہ گو تھرو والا کام جو ہے 12 سبجیکٹس ہیں، اور ہر سبجیکٹ کو آپ کم از کم ایک ہفتہ ضرور دیں. تو 12 ہفتے تو آپ کے صرف اس چیز میں لگ جائیں گے جب آپ کوئکلی گو تھرو کر دیں گے ان تمام مٹیریل کے اوپر کہ کون کون سا مٹیریل پڑا ہے اور اس کے اوپر ریسرچ آرٹیکلز وغیرہ کیا پڑے ہوئے ہیں. پھر آپ کیا کریں گے، پھر آپ سی ایس ایس کے پاس پیپرز اٹھائیں گے اور آپ لسٹ آف ٹاپکس بنا لیں گے. جیسے میں نے پاکستان افیئرز کے اندر مجھے پتا تھا کہ ٹوٹل 60 یا 70 ٹاپکس بنتے ہیں، اسلامیات کے اندر ٹوٹل 40 ٹاپکس پڑھتے ہیں، اور وہ ٹاپکس بھی آپ کو ایزیلی پاس پیپرز کو اگر آپ اسے 10 سال کے پاس پیپرز دیکھیں تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ یار یہ ریکرنٹ تھیمز ہیں جو آ رہی ہیں. آپ ان پاس پیپرز کو اٹھا لیں گے، اور پھر آپ اپنی جو نوٹ شیٹ ہے جس کے اوپر آپ نے ایکچولی نوٹس بنانے وہ آپ کھول لیں، مطلب ایک فائل بنا لیں، ایک رجسٹر بنا لیں، کچھ بھی ہے. اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ جب تیار کر رہے ہو، فار ایگزامپل ایک ٹاپک آپ تیار کرنا چاہتے ہیں قائد اعظم کے 14 نکات، تو آپ نے اس کے اوپر پہلے بہترین مٹیریل پڑھ لیا، اس کے اوپر تھوڑا سا ریسرچ آرٹیکل پڑھ لیے. اب آپ ایک پیپر کے اوپر وہ سارے جاٹ ڈاؤن کر لیں جو آپ نے پوائنٹس لکھے ہیں. جب آپ پوائنٹس جاٹ ڈاؤن کر رہے ہوں گے تو آپ نے 5 چیزیں ضرور یاد رکھنی ہے. آپ نے ضرور یہ لکھنا ہے کہ کن کتابوں سے آپ نے تیاری کی ہے، بکس کے ریفرنسز، کوٹیشنز کے ریفرنسز، ہسٹوریکل ریفرنسز، کچھ ڈیٹس یہ آپ نے ضرور دینی ہے، اور اگر کوئی لیٹسٹ ریسرچ اس کے اوپر اویلیبل ہے تو وہ آپ نے ضرور دینی ہے. یہ 5 چیزیں آپ کا دینا بہت زیادہ ضروری ہے.
اور اسی کو یاد کرنا پڑتا ہے. اسی کے لیے میرا ایک اور لیکچر ہے جس میں نے آپ کو یہ بتایا کہ چیزیں یاد کیسے کرتے ہیں. تو آپ یہ چیزیں وہ وہاں سے یاد کر لیں, یہاں سے مٹیریل لے لیے اور اس کو آپ ایک پیپر کے اوپر لکھنا شروع کر دیں. جب بھی آپ ایک ٹاپک تیار کریں گے نا تو ایک صفحے کے اوپر آپ نے 20 کے قریب پوائنٹس ہی لکھنے ہیں, زیادہ نہیں لکھنے, کیونکہ آپ کا یہ 30 منٹس کا 30-35 منٹ آپ کو ملتے ہیں ایک سوال حل کرنے کے لیے, اور اس میں 20 مارکس کا سوال ہوتا ہے. تو آپ 20 سے زیادہ پوائنٹس لکھ ہی نہیں سکتے. تو اگر آپ 100 کتابیں پڑھ لیں گے اور آپ پیپر میں لکھ نہیں سکیں گے تو آپ کا اس کا فائدہ ہی نہیں ہے. اس لیے آپ اس کے 20 جو موسٹ امپورٹنٹ لیٹسٹ اس کے اوپر آپ کو جو مٹیریل ملا ہے جس میں بکس ریفرنسز وغیرہ ساری چیزیں موجود ہیں, وہ آپ ایک صفحے پہ لکھ لیں اور وہ آپ کو ایک صفحہ تیار ہو جائے گا ایک ٹاپک کا. اور یوں آپ کے پاکستان افیئر کے اگر 50-60 ٹاپکس ہیں تو 50-60 صفحے تیار ہو جائیں گے. اسی طرح آپ کے سوسیولوجی کے اگر کوئی 30 ٹاپکس ہیں وہ تیار ہو جائیں گے. ایوریج آپشنل جو سبجیکٹس ہوتے ہیں ان کے 30 سے 40 ٹاپکس ہوتے ہیں, کمپلسری جو ہوتے ہیں ان کے 50 سے 60 ٹاپکس ہوتے ہیں. یوں آپ کے یہ سارے ٹاپکس تیار ہو گئے اور اس کے اوپر بھی آپ 3 سے 4 مہینے لگا سکتے ہیں. یعنی کہ آپ کے 2-3 مہینے پہلے انیشل ریڈنگ میں لگ گئے, 3-4 مہینے آپ کے ان ٹاپکس پہ تیاری پہ لگ گئے. اب آپ نے کیا کرنا ہے, اب آپ نے پاس پیپرز اٹیمپٹ کرنا شروع کر دینے ہیں. اور اس کا طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ آپ فار ایگزامپل پبلک ایڈمنسٹریشن آپ کا سبجیکٹ ہے, آپ پبلک ایڈمنسٹریشن کا 2014 کا پیپر اٹھائیں اور ساری چیزیں پہلے سے آپ ریوائز کر چکے ہوئے ہیں. اپنا وہ صفحہ جس کے اوپر آپ نے نوٹس لکھے ہوئے ہیں وہ پڑھ چکے ہوئے ہیں, سب کچھ آپ ریوائز بھی کر چکے ہوئے ہیں. ان کو علیحدہ رکھ دیں اور پھر 3 گھنٹے میں بیٹھ کے وہ پیپر اپنا سالو کریں. 3 گھنٹے کے اندر آپ وہ پیپر سالو کریں اور سالو کرنے کے بعد وہ پیپر آپ لے کے جائیں کسی ٹیچر کے پاس اور اس سے چیک کرا لیں. اگر تو وہ ٹیچر آپ کو 60% سے اوپر نمبر دے رہا ہے کسی سوال میں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی تیاری کچھ نہ کچھ ٹھیک ہے. اور اگر وہ پیپر میں آپ کو فیل کر رہا ہے تو ظاہر بات ہے آپ فیل ہو رہے ہیں. اور اگر آپ کے 80% مارکس آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا وہ ٹاپک اور وہ سبجیکٹ تیار ہو گیا. اور اب اگر آپ CSS کے پیپر میں بیٹھیں گے تو آپ کو پھر 60% مارکس مل جائیں گے. یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ CSS کے پیپر میں اگر آپ بیسٹ پرفارم بھی کریں گے تو آپ کو 65% 60% ہی مارکس ملتے ہیں, کیونکہ اتنا زیادہ وہ ٹف ان کی چیکنگ ہوتی ہے کہ آپ اس سے پورے نہیں آ سکتے. تو یہ تو ہو گیا آپ کا نوٹس بنانے کا طریقہ, کتابیں پڑھنے کا طریقہ. میں تو یہ کرتا تھا کہ میں ایک دن کے اندر کم از کم 2 سے 3 پاس پیپر ضرور اٹیمپٹ کرتا تھا. صبح 9 بجے سے لے کے 12 بجے تک ایک پیپر اٹیمپٹ کیا, پھر 2 بجے سے 5 بجے تک دوسرا پیپر اٹیمپٹ کیا, اور پھر رات کو بیٹھ کے تیسرا پیپر اٹیمپٹ کیا. اور آخری CSS کے 1 مہینے سے 1 مہینہ پہلے یعنی کہ 2 مہینے پہلے تو میں صرف پاس پیپرز اٹیمپٹ کرتا تھا اور جا کے بار بار دکھاتا تھا. اور پاس پیپر اٹیمپٹ کرنے کی وجہ سے آپ کو یہ ہوتا ہے کہ آپ کی اتنی زیادہ پریکٹس ہو جاتی ہے, آپ کو لکھنے میں مسئلہ نہیں ہوتا. ورنہ لڑکوں کو یہ ہوتا ہے, بچے جب بھی جاتے ہیں CSS کے امتحان میں تو ان کو پہلے پیپر کے بعد انگلیوں میں درد ہونا شروع ہو جاتی ہے, وہ کہتے ہیں تھک گئے یار, مسلز نہیں بنے ہوئے. تو آپ اگر بار بار یہ لکھیں گے, دن میں 3 دفعہ پیپر اٹیمپٹ کریں گے, تو آپ کو برین بھی ریڈیلی اویلیبل کر دے گا ہر چیز, اور آپ کا ہاتھ بھی چلنا شروع ہو جائے گا. یہ تو ہوگی آپ کی ایکچوئل تیاری جو آپ نے کرنی ہے. ساتھ ہی ساتھ جو پیپر میں بیٹھ کے آپ کو کیا کیا سکلز ہیں جو آپ کو ریکوائرڈ ہیں پیپر کے اندر, سب سے زیادہ ضروری تو یہ ہے کہ آپ کی ٹائم مینجمنٹ بڑی ٹھیک ہو. اور ٹائم مینجمنٹ یہی ہوتی ہے کہ آپ نے 30 to 35 منٹ ہر سوال کو دینے ہیں. یہ پہلے سے آپ کا تیار ہوگا. آبجیکٹو سب سے پہلے آپ کو وہ دیتے ہیں کہ جی یہ پیپر ہے MCQs یہ آپ اٹیمپٹ کر لیں. ان کو آپ 15 منٹ سے زیادہ ٹائم مت لگائیں. نہ چیٹنگ کرنے کا سوچیں, نہ کوئی چیٹنگ کریں گے تو آپ کو کوئی صحیح بتائے گا, لوگ جان بوجھ کے آپ کو غلط بتانا شروع کر دیں گے. مجھے بھی یاد ہے کہ ہمارے پیپر میں بھی 1-2 لڑکوں نے ایک دوسرے سے پوچھا اور جب باہر جا کے دیکھا تو دونوں ہی غلط لکھ کے آئے ہوئے تھے, جس کی وجہ سے میں تو بہت خوش ہوا کہ چلو میرا کمپٹیشن جو ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے. اور کئی لوگوں کو تو میں نے دیکھا انگلش کے پیپر کے اندر کہیں وہ برقعے کے اندر بیچاری لڑکیاں بھی آئی ہوئی تھی اور پیپر پڑھا تیاری کی نہیں ہوئی تھی اور پیپر میں ہی رونا شروع ہو گئی. اور انگلش کا پیپر جو سب سے پہلا پیپر ہوتا ہے تو وہ بڑا بہترین ہوتا ہے. اور لاہور میں جب ہم تھے تو آوازیں آنا شروع ہوتی تھی, یار کیا چول پیپر آ گیا ہے, کیا پیپر چول آ گیا ہے. اور میرے دوست جو KPK میں امتحان دے رہے تھے وہ بھی بتا رہے تھے کہ ہم بھی جب پیپر سٹارٹ ہوا تو ہمیں بھی آوازیں دا پیپر چول دے. تو وہ پشتوں میں بھی وہی کہہ رہے تھے. تو یہ کیونکہ یہ تیاری کی نہیں ہوتی, پیپر میں جاتے ہیں پھر آپ کو پتا چلتا ہے یار پیپر بڑا عجیب آ گیا. اس لیے پریکٹس آف دا پیپر از ویری امپورٹنٹ. کمنگ بیک کہ آپ نے پیپر لکھنے کی کیا تیاری ہے, آپ کی پہلی ٹائم مینجمنٹ ہے, اور وہ آپ تبھی کریں گے جب آپ پریکٹس کریں گے. نمبر 2 آپ کی ہینڈ رائٹنگ ہے. ہینڈ رائٹنگ کے اوپر میں آلریڈی ایک ویڈیو بنا چکا ہوں. ہینڈ رائٹنگ از ویری امپورٹنٹ. آپ کی لکھائی اچھی ہونی چاہیے, پہلے کوشچن سے لے کے آخری کوشچن تک آپ کا مٹیریل ٹھیک ہونا چاہیے. یہ جو ہے نا کہ جی آپ شروع میں اچھا لکھیں, اینڈ میں کیڑے مارنا شروع کر دیں, یہ بہت برا امپریشن پڑتا ہے. صرف بلو اور بلیک انک استعمال کرنے کی اجازت ہے. کچھ لوگ پنک مارکر بھی لے کے آئے ہوتے ہیں اور وہ پھر لکھ تو سکتے نہیں, آپ کریں گے تو آپ کو پیپر میں وہ فیل کر دیں گے. تو آپ کو صرف یہ 2 کلرز الاؤڈ ہوتے ہیں. یہ دوسری چیز ہو گئی. تیسری چیز یہ ہے کہ آپ نے ہر کوشچن کے اوپر تقریباً 7 سے 8 جو آپٹیمم ہے نا وہ آپ 7 سے 8 سائڈز
آپ نے لکھنی ہوتی ہے، یعنی کہ ایک پیپر کی ایک سائڈ دوسری سائڈ، اس طرح آپ 7 سے 8 سائڈز لکھنے کی آپ کی پریکٹس اور سپیڈ ہونی چاہیے، تاکہ آپ کا پیپر جو ہے وہ اس کی لینتھ بھی ٹھیک ہو اور اس کی کانٹینٹ بھی ٹھیک ہو، کوالٹی بھی ٹھیک ہو۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کانٹینٹ زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے، لیکن ٹھیک ہے اگر آپ زیادہ لکھیں گے، اچھا کانٹینٹ لکھیں گے اور زیادہ لکھیں گے تو آپ کو زیادہ نمبر آئیں گے، تاکہ کوئی چیز آپ کی مس نہ ہو جائے۔ ہر پیپر کے اندر انالیسز آپ نے بہت ضروری دینا ہے، وہ آپ کا انالیسز جاننا چاہتے ہیں، لیکن انالیسز کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ انالیسز وداؤٹ سبسٹنس دے رہے ہوں، کہ میں اپنا ہی تجزیہ لکھنا شروع ہو جاؤں۔ ایک لڑکے وہ سوال آیا تھا کہ آپ کے خیال میں پاکستان جو ہے وہ اگلے 20 سال میں کہاں پر ہوگا، تو اب اس میں وہ پوچھنا تو یہ چاہ رہے تھے کہ ویژن 2030 کے بارے میں آپ بتائیں، تو آپ نے جو تیاری کی ہوئی ہے تو آپ اس کا منسٹری آف پلاننگ کا جو ویژن ہے وہ بتائیں، یا گورنمنٹ کا جو ویژن ہے وہ بتائیں۔ تو لڑکے نے لکھ دیا کہ 20 سال بعد میرے ذہن میں تو یہ ہے کہ یہاں پہ جنگ ہو رہی ہوگی اور ایٹمی دھماکے ہو چکے ہوں گے، اور یہاں پر اسلام آباد اور لاہور کا تو یہ حال ہوگا جیسے کبھی یہاں پر کوئی شہری آباد نہیں ہوگا، اور پتہ نہیں امام مہدی کا ظہور ہو چکا ہوگا۔ تو اس طرح کی باتیں اگر آپ پیپر میں لکھیں گے تو یہ تو آپ کا تجزیہ تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ تو کوئی پیپر کے پوائنٹ آف ویو سے نہیں، تو آپ نے پیپر کے پوائنٹ آف ویو سے اپنا انالیسز لکھنا ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی طور پہ ہی اپنی بونگیاں مارنا شروع کر دیں۔ تو یہ آپ کا تو یہ بیسیکلی یہ آپ کی تیاری ہوگی، ساتھ ریویژن بھی میں نے آپ کو بتا دی، ساتھ آپ کو پیپر میں اٹیمپٹ کرنے کی چیز بتا دی۔ چوتھی چیز جو میں آپ کو بہت ضروری بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کوئی بھی لڑکا لڑکی پاس نہیں ہو سکتا سی ایس ایس کے پیپر میں جب تک وہ بار بار اس کی پریکٹس نہ کرے، پاس پیپرز اٹیمپٹ نہ کرے۔ پاس پیپرز اٹیمپٹ کرنے کے بعد بار بار جا کے ٹیچرز کو دکھائے، دکھانے کے بعد اپنے آپ کو امپروو کرے، اور اگر وہ کہتے ہیں کہ اس میں یہ چیزیں نہیں ہیں تو وہ چیزیں جو آپ نے اوریجنل اپنی نوٹ شیٹ بنائی ہوئی ہے، جو آپ کی ایک صفحے کا سمری ہے ہر سوال کی، اس کے اندر ایڈ کریں کہ اس میں نے یہ بھی چیز ڈالنی ہے، یہ بھی چیز ڈالنی ہے، یہ بھی چیز ڈالنی ہے۔ اگر آپ یہ کام نہیں کر رہے، اس سرکل میں سے نہیں گزر رہے، یہ سائیکل ہے ایک جس میں سے گزرنا ہے، اپنے آپ کو امپروو کرنا ہے اوور اے پیریڈ آف ٹائم، تو پھر آپ سوچ لیں کہ یہ پھر پاس ہونے والا کام نہیں ہے، یہ آپ کو بار بار اس سائیکل میں سے گزرنا بہت ضروری ہے۔ اسکلز کے بارے میں آپ یہ جو چیزیں میں نے بتائی ہیں، یہ تو میں نے آپ کو پرفیکشن بتائی ہے، اس میں سے آپ تھوڑا بہت بھی جتنا کر سکتے ہیں وہ کر لیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پیپر کی تیاری مشکل ہوتا ہے کیونکہ اتنی ویریڈ بیک گراؤنڈ سے لوگ ہوتے ہیں، جو ٹاپ یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے لوگ بھی ہوتے ہیں، اور بیچارے کہیں بہت دور دراز کے علاقوں سے بھی ہوتے ہیں، ان سب سے کمپیٹ کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ اپنے ذہن میں ضرور رکھیں کہ جب بھی آپ تیاری کرنے بیٹھیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھیں، اللہ تعالیٰ کی برکت شامل ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد اپنے آپ کو اچھے موڈ میں تیاری شروع کریں۔ یہ ایک ریسرچ آ چکی ہوئی ہے، کئی ریسرچز آ چکی ہوئی ہیں کہ جب آپ اچھے موڈ میں ہوتے ہیں تو آپ زیادہ امبائب کر سکتے ہیں جو بھی آپ پڑھتے جا رہے ہیں۔ اگر آپ برے موڈ میں ہوں گے تو آپ کا دماغ بار بار ڈسٹریکٹ ہو رہا ہوگا کہ پیچھے میری فلاں لڑائی چل رہی ہے، فلاں ایشو چل رہا ہے، میرا موبائل بج رہا ہے۔ نہیں، ڈسکنیکٹ کریں اپنے آپ کو۔ ڈسکنیکٹ کرنے کا بھی طریقہ یہ ہے، آرام سے بیٹھیں، تھوڑا سا میڈیٹیٹ کریں، درود شریف پڑھیں، اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور اس کے بعد پھر آپ پراپر ایک ٹاپک کے اوپر جو ہے نا 2 گھنٹے 1.5-2 گھنٹہ لگا کے وہ ٹاپک تیار کر کے اٹھیں۔ پھر اس سے پہلے نہیں اٹھنا، ڈسٹریکشنز کو دور کریں۔ یہ ساری گیم جو ہے نا وہ ڈسپلن کی ہے کہ آپ اپنے آپ کو ڈسٹریکشن سے کتنا دور رکھتے ہیں۔ جتنا آپ ڈسٹریکشنز کے اندر آتے جائیں گے آپ کی لائف مشکل ہوتی جائے گی، اور پھر آپ کے لیے یہ کرنا بہت دن بدن آپ کے لیے چیزیں مشکل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ انگلش کے لیے میری آپ کو یہ سجیشن ہے کہ انگلش کی تیاری 2 قسم کی، ایک انگلش ایسے کی تیاری ہوتی ہے اور ایک تیاری ہوتی ہے انگلش پریسے کی۔ انگلش ایسے کی جو تیاری کرنی ہے وہ تو یہی ہے کہ آپ 30 کے قریب ٹاپکس جو ہیں وہ ایکسپیکٹڈ ٹاپکس جو ہیں ان کی تیاری شروع کریں، اور ان پہ پورا مٹیریل بھی کریں، ان پہ پڑھائی کریں، اس پہ لٹریچر ڈھونڈیں، اس پہ سوشیولوجی کا کہتی ہے، اس پہ ہسٹری کا کہتا ہے، اس پہ ریلیجس پرسپیکٹو کیا ہے، اکنامک پرسپیکٹو کیا ہے، سائیکالوجی اس ٹاپک پہ کیا کہتی ہے۔ ایک کمپلیٹ آپ وہ ٹاپک تیار کر لیں، اور اس طرح کے 30 ٹاپکس تیار کریں، ان کو بھی اٹیمپٹ کریں، اچھے انگلش کے ٹیچر سے چیک کرائیں، اور پھر آپ کریں۔ اور یہ میں ان لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں جن کی گرامر بالکل ٹھیک ہے، ٹینسز بالکل ٹھیک ہے، ووکیبلری ان کی ٹھیک ہے، ان کو ایسے کا سٹرکچر پتا ہے، تو پھر وہ یہ کریں۔ جن کو یہ نہیں پتا تو وہ بغیر ٹیوشن کے اگر امتحان دینے جائیں گے تو ان کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ پھر بہتر یہ ہے کہ آپ کوئی ٹیوشن لینا شروع کر دیں انگلش کی، اور کسی ٹیچر سے تیاری کر لیں، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن بھیجا، ساتھ ٹیچر بھی بھیجا ہے، تو آپ ٹیچر سے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اکیڈمیز کو لوگ کہتے ہیں جی بڑا یہ ہوتا ہے، اکیڈمیز وہ ہوتا ہے، بھائی آپ اپنی جائیں، اپنی تیاری کریں، اچھا انٹریکشن کریں ٹیچرز کے ساتھ، سیکھیں اور اپنے آپ کو امپروو کریں۔ اور پھر سی ایس ایس کے امتحان کے لیے میں یہ بھی آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ سی ایس ایس کے امتحان کے ساتھ ساتھ پی سی ایس کا بھی امتحان دیں، آپ آئی ایس آئی کا، انٹیلیجنس کا، اسسٹنٹ ڈائریکٹرز کا، انکم ٹیکس آفیسرز کا، جو امتحان آ رہا ہوتا ہے وہ آپ اس میں سے گزریں،
تاکہ آپ کی بار بار یہ جو کانفیڈنس ہے وہ آپ کا آ جائے، ورنہ پیپر کے اندر جو ہے نا آپ کانفیڈنس لوز کر جاتے ہیں۔ آخری بات میں آپ کو یہ بھی ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ پیپر کے دوران آپ کا جو گلوکوز لیول ہے وہ ٹھیک ہونا چاہیے، کیونکہ دماغ بہت زیادہ چل رہا ہوتا ہے، تو آپ کو پراپر ہائیڈریٹڈ ہونا چاہیے۔ بہتر یہ کہ پانی کی بوتل لے جائیں، اور آپ کا گلوکوز لیول ٹھیک ہونا چاہیے۔ بہتر یہ کہ آپ کوئی چاکلیٹ ساتھ لے جائیں، یا جو لنچ بریک ہوتی ہے اس کے اندر ضرور کچھ کھا پی لیں، تاکہ آپ کا جو انرجی لیول ہے وہ ٹھیک ہے۔ آپ کو نہیں پتا ہوتا، لیکن اگر آپ کا انرجی لیول یا ہائیڈریشن کم ہونا شروع ہو جاتی ہے تو آپ کا دماغ فنکشن سلو کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو آپ بار بار یہ کہتے ہیں یار مجھے تو یاد ہی نہیں رہا مجھے تو پیپر میں یاد نہیں رہا، اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ آپ وہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ آپ بھول چکے جاتے ہوتے ہیں، آپ کی ہائیڈریشن نہیں ہوتی، اور آپ کے لیے پھر مسئلہ ہوتا ہے۔ تو امید کرتا ہوں یہ تھوڑی سی ٹپس اینڈ ٹرکس تھیں، اس سے آپ کو کچھ فائدہ ہوا ہوگا۔ ویسے تو آپ تیاری کر رہے ہوں گے، بہت سارا مٹیریل اویلیبل ہے آن لائن، لیکن اگر آپ ان چیزوں کو بھی اپنے ذہن میں رکھ کے تیاری کریں تو امید ہے کہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ بہت شکریہ۔